فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے اذان کی فضیلت کے بارے میں احادیث کریمہ اور ایک دو مسئلے بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اذان اور اقامت نہ کہہ کر کے جماعت پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہیں، کیونکہ قضا کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں، مکروہ نہیں، کہ وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے، یعنی مسجد ہی کی اذان اس کے لیے چل جائے گی، اور کہہ لینا مستحب ہے۔ اذان کہہ لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ گاؤں میں مسجد ہے، اس میں اذان و اقامت ہوتی ہے، تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے کا وہی حکم ہے جو شہر میں ہے، یعنی کہہ لینا اس کے لیے بھی مستحب ہے، ورنہ نہ کہے گا تو ایسی صورت میں مسجد کی اذان اس کے لیے بھی کافی ہے۔ اور مسجد نہ ہو گاؤں میں، دیہات میں، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں گامڑا، تو گاؤں میں مسجد نہ ہو تو اذان اور اقامت میں اس کا حکم مسافر کا سا ہے، یعنی مسافر کے جیسا ہے، یعنی اذان اور اقامت کہنا پڑے گا اس کو۔ پھر فرماتے ہیں آگے کہ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یعنی وقت سے پہلے کہی گئی، یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اثنائے اذان میں وقت آ گیا، بیچ اذان میں نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اعادہ کی جائے، یعنی اذان کو دہرایا جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرائض کے سوا باقی نمازوں، مثلاً فار ایگزامپل وتر، جنازہ، عیدین، نذر، عیدین مانے دونوں عید، نذر، نذر کس کو کہتے ہیں؟ منت کو کہتے ہیں، گجراتی بھاشا میں کہتے ہیں مانتا۔ تو منت مانے کوئی شخص کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ نذر کی نماز ہے، منت کی نماز ہے نا۔ سنن رواتب یعنی سنت مؤکدہ، تراویح، استسقاء، استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ جو بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے نا، دکار اور دشکار کے زمانے میں، جس وقت سوکھا پڑ جائے، اردو میں کہتے ہیں سوکھا پڑھنا، گجراتی میں اور ہندی میں اس کو دکار دشکار کہا جاتا ہے نا۔ تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں استسقاء۔ اور چاشت کی نماز ہے نا، چاشت کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ سورج بلند ہونے سے لے کر کے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک، مطلب زوال کا جو شروع وقت ہوتا ہے وہاں تک ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاشت کی جو نماز ہے اس کے لیے بھی اذان نہ کہی جائے، بتا رہے ہیں کہ پھر کہہ رہے ہیں کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز، خسوف چاند گرہن کی نماز، اور نوافل، نفل جو ہے سنگیولر ہے، واحد ہے، نوافل پلیولر جمع ہے، تو ان سب میں اذان نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں بچے اور مغموم کے کان میں، مغموم یعنی جو شخص غمگین رہتا ہو، پریشان حال، اس کے کان میں، اور مرگی والے، مرگی کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے جس میں آدمی اچانک زمین پر گر کر کے ہے نا گرے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے گجراتی میں کہتے ہیں واکو بڑی جاؤ ہے نا، اور پھر منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوتا ہے، گجراتی میں کہتے ہیں فیڑ، فیڑ جھاگ فیڑ کو کہتے ہیں۔ تو مرگی کو گجراتی بھاشا میں کیا کہا جاتا ہے؟ کھینچ اپڑوی ہے نا، تو یہی مراد ہے یہاں پہ۔
پھر کہتے ہیں کہ مرغی والے کے کان میں، اور غضبناک یعنی جو شخص غصے میں ہو اس کے کان میں، اور بد مزاج آدمی، جو آدمی کا مزاج اچھا نہ ہو، ہے نا، طبیعت جو ہے اس کی اچھی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ آدمی صحیح سے دوسروں کے سامنے پیش نہیں آتا ہے، بد مزاج ہے، یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت یعنی بہت ہی زیادہ لڑائی ہونے لگی ہے، اور آتش زدگی، آگ بجھ نہیں پا رہی ہے، بجھا رہے ہو تو، ہے نا، ایسے وقت میں، اور بعد دفن میت کے دفن کرنے کے بعد، اور جن کی سرکشی، جنات جو ہے پریشان کرے اس وقت، اور مسافر کے پیچھے، اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو اس وقت اذان کہنا یہ مستحب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے، یہ کرونا وائرس کی جو بیماری چلی ہے یہ ایک وبا ہے، تو اس وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے، اور فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، کہیں گی تو گنہگار ہوں گی، اور اعادہ کی جائے یعنی ان کی اذان کو دہرایا جائے۔ بس یہیں پر جو ہے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔